बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बरे सगीर पाक व हिंद में शम्मे इस्लाम की रोशनी फैलाने में बुजुर्गान दीन और सूफिया कराम का बड़ा हिस्सा है, और ख़ास तौर पर लाहौर और उसके गिरदो नवा में इस्लाम का अलम बुलंद करने में इन हस्तियों का बहुत ही अहम किरदार है। और इस सिलसिले में मुख्तलिफ इलाकों में अपने अपने तौर पर इन अजीम हस्तियों ने इस्लाम का बोलबाला किया और कुफ्र और शिर्क के अंधेरों में शम्में जलाई हैं। हम ये देखते हैं कि लाहौर एक स्कूल ऑफ थॉट ही नहीं, रूहानियत का एक मरकज भी रहा है। और हजरत दाता गंज बख्श की लाहौर आमद से पहले वहां पर हजरत सैयद मीरा हुसैन ज़ंजानी रहमतुल्लाह अलैह का दौर था, और उन्हें उनके मुर्शिद ने ये हुक्म दिया था कि आप लाहौर चले जाएं। लिहाजा वो फरमाने लगे, अपने मुर्शिद से ये फरमाने लगे कि मैं लाहौर जाकर क्या करूंगा, कि वहां तो दाता साहब मौजूद है, दाता साहब मौजूद है, लिहाजा वहां मेरा जाना जो है वो बेमानी है। लेकिन उन्हें हुक्म दिया गया कि आप वहां से तशरीफ ले जाएं और लाहौर चले जाएं। लेकिन जब वो लाहौर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि एक जनाजा आ रहा है, और पूछा गया तो पता चला कि ये जनाजा हुजूर मीरा हुसैन ज़ंजानी सरकार का है। तो मीरा हुसैन ज़ंजानी जो है, ये ज़ंजान ज़ंजान के इलाके से इनका ताल्लुक है, मीरा हुसैन ज़ंजानी का। और लाहौर में मीरा दी खुई एक बड़ी मशहूर जगह है, और मीरा दी खुई में रेलवे लाइन की पटरी के साथ जो है वो हज़रत मीरा हुसैन ज़ंजानी रहमतुल्लाह अलैह का दरबार है। और वहाँ पर मुझे जाने का मौका मिला है। वहाँ पर मैंने जो बात महसूस की है वो ये है कि वहाँ पर एक गहरा सुकूत तारी होता है, और वहाँ पर एक खामोशी का आलम होता है। वहाँ ज्यादा लोग मौजूद नहीं होते, और बहुत कम आबादी जो है वो वहाँ नजर आती है। और एक दफा मैं रात के आलम में कहीं सफर पे जा रहा था, वहाँ मैं रात को तकरीबन कोई 2 बजे का वक्त होगा कि मुझे वहाँ जाने का मौका मिला। एक दफा मुझे हजरत मीरा हुसैन ज़ंजानी के उर्स के मौके पर वहाँ दरबार में हाजिरी का मौका मिला है, और मुझे ये शक की हासिल है कि ये हुजूर का जो दरवाजा है, मरकजी दरवाजा खोला गया, और मैं उनकी कब्र मुबारक पर मनफ़ नफीस खुद हाजिर हुआ, और उनके रूबरू मैंने फातिहा खानी की है। तो ये जो मरकज है, ये मरकज रूहानियत है। ये मीरा हुसैन ज़ंजानी जो है, ये एक मरकज रूहानियत है। और ये साहिब वजीफी थे वहाँ लाहौर पे, लाहौर के इलाके में इनका जो है वो क़याम जो है बहुत ही पुरअनवार रहा है। तो हजूर मीरा हुसैन ज़ंजानी जो है, इनकी जो औलाद है वो आस पास लाहौर में और आस पास के इलाकों में जो है वो आबाद है, और वो भी जो है इसी हिदायत के सरचश्मे को लेके चल रही है, और लोगों को हिदायत की तरफ बुलाने में मसरूफ है। तो आलम फकरी एक बहुत बड़े आलम गुजरे हैं, आपने यकीनन उनकी कई किताबें पढ़ी होंगी, वज़ाइफ के हवाले से, रूहानियत के हवाले से, तारीख के हवाले से उनका बड़ा काम है। तो आलम फकरी ने एक किताब तारीख सादात ज़ंजानिया लिखी है। अगर आपको कभी मौका मिले तो आप तारीख सादात ज़ंजानिया का मुताला करें, तो उसमें सादात ज़ंजानिया की पूरी तारीख कलमबंद हो गई है, हत्ता कि उसमें उनके जदीद मशाइख और बुजुर्ग हैं, उनके शरीर भी शामिल किए गए हैं। तो तारीख सादात ज़ंजानिया से ये पता चलता है कि ये ख़ानदान रूहानी एतबार से इंतहाई बासरवत है, और है हिदायत याफ्ता है, और ये उन लोगों में शामिल खानदान है कि जिस पर इनाम हुआ है, और ये मुंतखबीन खुदा में से हैं, और ये लोगों को अल्लाह की दीन की तरफ बुलाने में बड़ी मुस्तैदी के साथ सरगर्म अमल हैं। और आपने एक ज़ंजानी जंतरी देखी होगी, सैयद इंतज़ार हुसैन शाह ज़ंजानी की एक बहुत ही बड़े नाम है, और वो भी इस सिलसिले में शोहरत रखते हैं। उन्होंने एक जंतरी सादात ज़ंजानिया के नाम से उन्होंने छापी है। तो ज़ंजान जो है ये ईरान का एक शहर है, और ये ईरान में वाक़या है। और जो लोग ज़ंजान से जो हिजरत करके यहाँ पाकिस्तान में आए हैं, उस निस्बत की वजह से उनको जो है वो ज़ंजानिया कहा जाता है। तो सादात ज़ंजानिया के ख़ानदान में से आज हम एक ऐसे ख़ानदान पर गुफ्तगू करेंगे कि जिसका ताल्लुक जो है वो जनूबी पंजाब से है, और जनूबी पंजाब के वस्त में, सेंटर में, सियालकोट के गर्दो नवा में दस्का से तकरीबन कुछ 4 साढ़े 4 किलोमीटर के फासले पर एक छोटा सा गांव है जिसका नाम सियाण है।
یہ تحصیل ڈسکا میں آتا ہے اور یہ ضلع سیالکوٹ سے اس کا تعلق ہے. BRB نہر کے کنارے یہ گاؤں واقع ہے اور یہ گاؤں جو ہے یہ ایک بہت ہی وسیع اور کھلے علاقے میں آباد ہے اور ارد گرد جو ہے بڑے خوبصورت کھیت ہیں جن میں ہریالی ہے. چاول وہاں پر بہت زیادہ کاشت کیے جاتے ہیں. تو سامنے ہی جو ہے وہ مطلب ہے BRB نہر ہے کہ جہاں پر ہمارے غازیوں نے اور مجاہدوں نے اور شہیدوں نے جو 6 ستمبر 1965 کی جنگ میں بھرپور حصہ لیا تھا. تو وہاں اس گاؤں میں ایک خاندان آباد ہے جو تقریباً وہاں پر 150 سال سے زیادہ عرصے سے قیام پذیر ہے کہلاتا ہے. تو سادات سنجانی تو حضرت پیر کرم علی شاہ سنجانی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے یہ اپنے وقت کے غوث تھے اور روحانی اعتبار سے ان کا بہت بڑا مقام تھا. اور حضرت پیر کرم علی شاہ سنجانی جو ہے وہ عبادت گزار اور متقی شخص تھے. انتہائی وسیع دین کا علم رکھتے تھے, عالم دین بھی تھے اور لوگوں کو ہدایت کی طرف بلانے میں سرگرم عمل رہتے تھے. اور انہوں نے سیالکوٹ اور اس کے گرد و نواح میں کفر و شرک کے اندھیروں کو پاٹنے میں بڑا اہم کردار ادا کیا اور وہاں کی ایک بڑی آبادی ان کے دست پر ان کے دست مبارک پر بیعت ہوئی اور وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئی. تو حضرت پیر کرم علی شاہ جو ہے وہ مطلب علم تصوف پر بھی ایک بڑی بہت ہی گہری نظر رکھتے تھے اور آپ نے فارسی زبان میں علم تصوف کے مضامین و موضوعات اور تاریخ پر ایک ضخیم کتاب فارسی زبان میں تحریر کی ہے. اور اگر یہ کتاب اردو میں ترجمہ ہو جائے اور یہ کتاب زیور اشاعت سے آراستہ ہو جائے تو ہم علم تصوف کی تاریخ میں یہ بات بالکل پورے یقین اور پوری تصدیق کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ کتاب شائع ہو جائے تو ہم علم تصوف کی تاریخ میں 500 سال آگے جا سکتے ہیں. تو یہ وہ علم ہے کہ جسے علم لدنی کہا جاتا ہے اور یہ وہ علم ہے جو سینہ بسینہ سفر کرتا ہوا جناب محمد عربی علیہ السلام سے ہوتا ہوا حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ سے ہوتا ہوا اور یہ سینہ بسینہ جو ہے یہ منتقل ہوتا ہے اور یہ بزرگان دین کے نصیب میں ہی موجود ہوتا ہے. لہذا پر اللہ تعالیٰ کا بڑا ہم نے بڑی کوشش کی ہے کہ اس کتاب کا ترجمہ کرایا جائے. ہم نے مختلف ماہرین سے بات کی ہے, فارسی جاننے والے لوگوں سے ہم نے رابطے کیے ہیں اور اس کے مضامین, اس کتاب کا فلسفہ اور اس کتاب کی دانش اتنی دقیق ہے کہ وہ ہر کس و ناقص کے قابو میں نہیں آتی اور ہمہ اس کی کرتے پاک کو بھی نہیں چھو سکتا. تو یہ کتاب جو ہے یہ بڑی اچھی کتاب ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں جس کے مقدر میں ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ اس کا ترجمہ کرے گا اور ہم کوشش کریں گے کہ اس کتاب کو اردو ترجمہ جو ہے شائع کیا جائے, لیکن ابھی شاید قدرت کی طرف سے اس کا وقت نہیں آیا. تو حضور جو ہیں وہ عبادت گزار آدمی تھے اور ان کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ جب رات کو عبادت فرمایا کرتے تھے تو ان کے جسم کا ہر عضو الگ الگ ہو کر جو ہے وہ اللہ کی تسبیح اور اللہ کا ذکر کرتا تھا. اور انہوں نے ساری زندگی جو ہے اپنی روحانیت کو اور اپنے چراغ معرفت کو چھپا کے رکھا ہے, لیکن ان کا جو ان کا پھیلایا ہوا نور ہر طرف پھیلا ہے اور اس علاقے میں جو ہے وہ اسلام عام ہوا ہے. تو یہ انہوں نے وہاں پہ پیر کرم علی شاہ کا جو مزار ہے وہ اسی گاؤں میں ہے اور اسی گاؤں میں ان کی اولاد بھی آباد ہے اور یہ اولاد جو ہے وہ سلسلہ در سلسلہ اور نسل در نسل جو ہے اسی روحانی سرچشمے کو لے کے آگے بڑھ رہی ہے. تو حضرت پیر کرم علی شاہ زنجانی کی جو جلائی ہوئی شمع ہے اس شمع کو آگے بڑھانے میں حضرت پیر محمد حیدر شاہ زنجانی کا بہت بڑا نام ہے. اور یہ جو ہے سلسلہ جو ہے یہ آستانہ سلسلہ قادریہ زنجانیہ آستانہ عالیہ سیال شریف سے شروع ہوتا ہے. اس کی بنیاد جو ہے وہ حضرت پیر محمد حیدر شاہ نے رکھی. تو حضرت پیر محمد حیدر شاہ جو ہیں یہ ایک بنیادی طور پر حضرت پیر محمد حیدر شاہ کی شہرت برصغیر پاک و ہندی میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے اور بہت سارے لوگ ان کے نام سے واقف ہیں اور وہ پاگلوں کے پیر کے نام سے مشہور ہیں. آپ کی توجہ چاہتا ہوں کہ حضرت پیر محمد حیدر شاہ جو ہیں, حیدر شاہ زنجانی جو ہیں, یہ پاگلوں کے پیر سے مشہور ہیں اور پورے ملک سے لوگ ذہنی امراض کے سلسلے میں ان کے پاس لائے جاتے ہیں اور اب بھی لائے جاتے ہیں, پہلے بھی لائے جاتے رہے ہیں.
اور ان کے پردہ فرمانے تک یہ سلسلہ جاری رہا، اور اب ان کی اولاد میں بھی یہ منتقل ہوا ہے، اور ان کی اولاد جو وہاں پہ آباد ہے تو وہ بھی ذہنی امراض کے علاج کے سلسلے میں بہت شہرت رکھتی ہے۔ تو حضرت محمد حیدر شاہ زنجانی جو ہیں یہ بنیادی طور پر پاگلوں کے پیر ہیں اور ذہنی امراض کے معالج ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن ساتھ ہی وہ ایک بلند پایہ شاعر بھی تھے، ایک بہت ہی اعلیٰ سطح کے عالم دین بھی تھے، اور بہت ہی محقق اور مدقق قسم کے مصنف بھی تھے، اور بڑے اچھے خطیب بھی تھے، اور لوگوں کو اسلام کی طرف بلاتے تھے اور لوگوں کو روحانیت کا درس دیتے تھے۔ تو حضرت پیر محمد حیدر شاہ جو ہیں، محمد حیدر شاہ جو ہیں، ان کا تذکرہ ایک انگریز مصنف نے اپنی ایک کتاب میں بھی کیا ہے، اور انگریزوں نے بھی ان کے پاس آ کر، برٹش یورپینز نے بھی آ کر ان سے علاج کروایا ہے، اور حضور جو ہیں وہ ایک شاعر کی حیثیت سے خاص طور پر میرے لیے قابل احترام ہے، کیونکہ میرا تعلق ادب کے شعبے کے ساتھ ہے، اس لیے انہوں نے میں نے ان کی کچھ کتابیں دیکھی ہیں۔ ان کی ایک کتاب گرو چیلا کے نام سے بہت مشہور ہوئی ہے، جو کہ پنجابی زبان میں لکھی گئی ہے، گرو چیلا۔ تو گرو چیلا جو ہے وہ یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جس میں انہوں نے پیر اور مرید کے باہمی تعلق کو واضح کیا ہے، اور ایک سالک حقیقت کے لیے جو نصاب شریعت ہوتا ہے وہ ترتیب دیا ہے۔ کیا بات! تو یہ وہ کتاب بہت ہی اچھی اور بہت ہی ماشاءاللہ معیاری کتاب ہے، اور حضور جو ہے وہ مطلب ایک آسمان ولایت کے چمکتے ہوئے ستارے تھے، اور حضور کی جو نظر رحمت ہے وہ ہم جیسے ذرہ آئے کم مایا پر پڑتی ہے تو ہم بھی جگمگانے لگتے ہیں۔ واہ واہ! یہ سارا فیض جو ہے یہ انہیں ان کا کلام پیش کریں ماشاءاللہ۔ اور ان کے جو حضور کا جو خاندان ہے، سارے کا سارا خاندان جو ہے وہ علم و ادب سے وابستہ ہے، واہ واہ! اور ان کا تعلق کسی نہ کسی حوالے سے جو ہے وہ کرتاس و قلم کے ساتھ رہا ہے، اور انہوں نے اسی سرچشمے کو آگے بڑھایا ہے۔ تو یہ جو خاندان ہے، اس میں سے حضور پیر محمد حیدر شاہ جو ہیں، ان کے خاندان میں سے ان کے چشم و چراغ حضرت پیر سید محمود علی شاہ زنجانی کا نام جو ہے، پیر سید محمود علی شاہ زنجانی جو ہے بنیادی طور پر وہ بھی شاعر تھے، اور انتہائی جلالی قسم کے بزرگ تھے، اور حالت جذب کی کیفیت میں رہتے تھے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کو بے پناہ محبت تھی، جو ہے انہوں نے ایک نظم چکی نامہ کے نام سے تحریر کی ہے، جو المعروف حقیقت دے اشارے کے نام سے جو ہے وہ پنجابی شاعری میں اور پنجابی ادب میں جو ہے وہ بہت نام رکھتی ہے، تو اور اس کا ایک بڑا اہم مقام ہے۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے ایک منظوم سفر نامہ کربلا لکھا ہے۔ ان کا ایک بڑا ایک اختصاص یہ بھی ہے، ملک صاحب آپ کے نالج کے لیے، آپ کے علم کے لیے میں لانا چاہوں گا کہ انہوں نے ایک منظوم سفر نامہ کربلا بھی تحریر کیا ہے، اور جو انہوں نے ایک مختلف انداز میں واقعہ کربلا کی ترجمانی کرتے ہوئے آتا ہے تحریر میں لایا ہے۔ تو یہ جو بزرگان دین ہیں، ان کا جو روحانی پیغام ہے اسے عام کرنے کے لیے شاعری جو ہے وہ ہر دور میں جو ہے بہت ہی اہم ذریعہ رہی ہے، کیونکہ شاعری لوگوں کے جذبات اور احساسات کے بالکل قریب ہوتی ہے، اور یہ لوگوں کی اصلاح کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ تو اس لیے ہمارے جو بڑے مشہور بزرگ ہیں، جن میں سے حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ ہیں، حضرت میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں، حضرت بابا بھولے شاہ سرکار ہیں، حضرت شاہ عبد اللطیف بٹائی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، حضور بابا پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں، تو یہ جتنے بھی لوگ ہیں، حضرت صفی شہباز قلندر ہیں، تو یہ جتنے بھی بزرگ ہیں، جتنے بھی مشائخ ہیں، ان میں سے کثیر تعداد جو ہے وہ شاعری کو لوگوں کو سمجھانے کا جو ہے وہ ایک ذریعہ انجام دیتی ہے۔ تو حضور نے بھی اسی سلسلے میں اور اس پورے خاندان نے بھی اسی جو ہے وہ ذریعے کو اپنے پیغام کے منتقل کرنے کا ایک وسیلہ جو ہے وہ قرار دیا ہے۔ تو حضور پیر سید محمود علی شاہ جو ہے، ان کی چکی نامہ میں سے چند اشعار میں آپ کے ارشاد اگر آپ کی اجازت ہو مولانا صاحب، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں پیش کروں۔ اجازت ہے کہ میں چند اشعار آپ کے تفنن طبع کے لیے، میں ملک صاحب بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ یہ خود بھی بہت بڑے محقق ہیں اور باریک نظر انسان ہیں، اور یہ بھی علم کے بہت بڑے رسیا ہیں، اور انہوں نے بھی اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ خاص طور پر روحانیت اور تصوف کے علوم کے متعلق معلومات اکٹھی کرنے میں انہوں نے بسر کیا ہے۔ اور خود ان کے والد جو ہے وہ بھی ایک فقیر بنش انسان تھے، اور ان کا نام حضرت علامہ یوسف جبریل رحمۃ اللہ علیہ۔ تو حضرت علامہ یوسف جبریل کا تعلق ہے وادی خوشاب
के इलाके बेकी के साथ है और वादी सूर से केसर से उनका ताल्लुक है जो औलिया अल्लाह और फकीरों की सरजमीन है। तो ये खानदान पूरे का पूरा जो है वो अहमियत का एक चश्मा है और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आज की महफिल में ये भी शरीक गुफ्तगू है मेरे साथ। तो हजूर मैं उनके चंद अशार हजूर बाबा पीर सैयद महमूद अली शाह ज़रदारी कादरी जो है उनके अशार में आपको पेश करके सुनाता हूँ कि सब सिफत सना इलाही है जेदी दो जग दे विच शाही है। वाह वाह सब सिफत सना इलाही है जेदी दो जग दे विच शाही है देवे पाक रसूल गवाही है पण कलमा कदी नहीं थकीदा दे गेड़ा वेला चकीदा पी आटा कणक ते मक्की। वाह और मेरा पीर मोहम्मद माही है मेरा पीर मोहम्मद माही है होया चढ़ बुराक तेरा ही मेरा पीर मोहम्मद माही है होया चढ़ बुराक तेरा ही है नाले जिब्राइल सिपाही है आया खाना फलक ते मक्की दा वाह आया माशाल्लाह खाना फलक ते मक्की दा वाह दे गेड़ा वेला चकीदा सुभान अल्लाह ये आटा कणक ते मक्की दा। और चक्की पीर हुसैन चलाइए हाय 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 चक्की पीर हुसैन चलाइए विच करबल तेरी लाइए विच करबल तेरी लाई वाह वाह चक्की पीर हुसैन चलाइए विच करबल तेरी लाइए बीबी ज़ैनब भी हमराइए हाय रिया एक नहीं बच्चा सकीदा हाय हाय रिया एक नहीं बच्चा बच्चा सकीदा भी आटा कणक ते मक्की दा वे गेड़ा वेला चक्की दा भी आटा कणक ते मक्की दा। और इस चक्की दा पुड़ नीला नहीं इस चक्की दा पुड़ नीला नहीं कदी लाल ते होंदा पीला नहीं मुख्तलिफ रंग है इस चक्की दा पुड़ नीला नहीं कदी लाल ते होंदा पीला नहीं तेरा पाक रसूल वसीला नहीं जेनू विच कलेजे रखी वाह जेनू विच कलेजे रखी दा तेरा पाक रसूल वसीला नहीं जेनू विच कलेजे रखी दा और जो चक्की उठ सवेरे नहीं। आप फरमाते हैं कि जो चक्की उठ सवेरे नहीं दे सल्ले अला दे गेड़े दे सल्ले अला दे गेड़े सुभान अल्लाह मोहम्मद व आले मोहम्मद माशाल्लाह जो चक्की उठ सवेरे नहीं जो तहजीब की बात है जो चक्की उठ सवेरे नहीं दे सल्ले अला दे गेड़े नहीं वाह वाह तेरे अल्लाह कम नबेड़े वाह पेशा है बीबी सकीदा वाह वाह गेड़ा वेला ही चकीदा पेशा ही बीबी सकीदा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो मैं ये समझता हूँ कि ये कलाम ऐसा है कि रूहानियत है जिसमें रूहानियत हकीकत और मार्फत के इशारे मिलते हैं और ये एक साल की हकीकत के लिए पैगाम अमल की हैसियत रखता है माशाअल्लाह और ये एक रहनुमाई है। इसी तरीके से वहाँ जो है हुजूर के 4 साहबजादे थे हुजूर पीर सैयद महमूद अली शाह ज़रदारी कादरी जो है उनके 4 साहबजादे थे और वो सारे जो हैं वो आसमान विलायत रोशन चराग माशाअल्लाह हैं जिनमें से एक बुजुर्ग हैं जिनका नाम है सैयद सुल्तान शाह नवाज ज़रदारी उनका मैं सिर्फ खास तौर पे शादी आपकी तवज्जो के लिए मैं करना चाहूँगा। हुजूर जो है वो गवर्नमेंट गुजरांवाला कॉलेज से ग्रेजुएशन उन्होंने की थी और वो अपने ही गांव में मतलब करते थे हिकमत का काम करते थे और बड़े ही बालग नजर इंसान थे और उन्होंने एक किताब पीर या गदागर के नाम से लिखी पीर या गदागर के नाम से एक किताब लिखी और उन्होंने रवायती पीर परस्ती का सख्ती के साथ मुआज़मा किया और उन्होंने पीरों के उन रवैयों को तनकीद का निशाना बनाया है कि जिसमें वो कासलेसी करते हैं बल्कि उन्होंने पीर के हकीकी मकाम को उजागर करने में बहुत ही शिद्दत के साथ काम किया है। उनकी ये किताब अभी तक छप नहीं सकी लेकिन इसका नुस्खा कल भी नुस्खा वहाँ मौजूद है दरबार आलियन ये नुस्खा जो है ये वहाँ पे मौजूद है। तो मैं हजूर के बारे में एक छोटा सा वाकया आपके तफन्नुल के लिए और आपकी जोश ईमानी के लिए मैं गोशगुजार करना चाहूँगा ताकि आप भी इन बुजुर्गान दीन की तालीमात और उनकी ज़िंदगी से रहनुमाई हासिल करें और आप भी इस्तिफादा करें। तो एक दफ़ा हम कुछ लोग जो है वो हुजूर पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर गोलरा शरीफ के पास गए तो वहाँ उन्होंने हमसे पीर पूछा कि आप कहाँ से आए हैं शाह साहब अच्छा आपकी तवज्जो चाहता हूँ। उन्होंने पूछा कि आप कहाँ से आए हैं कहाँ से तशरीफ लेकर आए हैं तो हमने कहा कि जी हम तो सियाल से आए हैं सियालकोट के गांव सियाल से हम आए हैं तो हमें ये पता चला था कि हमारे जो मुर्शिद हैं हुजूर शाह नवाज सरकार सैयद सुल्तान शाह नवाज ज़रदारी जो हैं उनके आपके साथ बड़े अच्छे मरासिम थे और आपके दोस्त थे तो हम उस निस्बत से आपको देखने के लिए आए हैं।
جب حضور پیر نصیر الدین نصیر گولڑا شریف نے یہ سنا تو ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے. یہ بالکل سچا واقعہ ہے اور اس کے چشمدید گواہ موجود ہیں ابھی کہ حضور کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے اور حضور نے ایک بہت بڑے مجمع میں پرجلال آواز میں یہ فرمایا کہ حضور سید سلطان شاہ نواز سنجانی کی زندگی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا عکس ملتا ہے. آپ ہم سے کیا لینے آئے ہیں حضور؟ آپ ہمارے لیے دعا فرمائیں. آپ ہم سے کیا لینے آئے ہیں؟ ہمیں آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے. آپ کے پاس تو سب کچھ موجود ہے, ہمارے پاس کیا لینے آئے ہیں؟ اس کے بعد انہوں نے ہمیں حضور پیر میر علی شاہ کا جو خصوصی کمرہ ہے وہ دکھایا اور انہوں نے ہمیں ہماری بہت خدمت کی. تو حضور کے جناب شاہ نواز سنجانی کے حضور پیر سید نصیر الدین نصیر کے ساتھ بڑے اچھے مراسم تھے اور آمد و رفت بھی تھی اور ویسے بھی روحانیت کے جتنے بھی سلسلے ہیں آپس میں مربوط ہی ہوتے ہیں اور ان کا ایک ہی رشتہ اور ایک ہی ناطہ ہوتا ہے اور وہ ناطہ جناب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جڑا ہوتا ہے اور وہ اسی نسبت سے پہچانے جاتے ہیں اور وہ دوسرا حضور کی آل کے ساتھ ان کا رشتہ ہوتا ہے. لہٰذا یہ دو رشتے جو ہیں وہ ہر دور میں بہت 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 مضبوط رہے ہیں. اسی طرح جو حضور ان کے صاحبزادے ایک اور ان کے صاحبزادے جو ہیں وہ اس وقت سجادہ نشین ہیں. ان کے ایک صاحبزادے دو صاحبزادے مزید ہوئے, یہ تینوں تو فوت ہو گئے. دوسرے ایک سید سلطان سیف علی شاہ صاحب تھے, وہ بھی وفات پا گئے, ظاہری طور پر اس دنیا سے پردہ کر گئے اور ساتھ ہی ایک حضرت علی نواز سے وہ بھی پردہ کر گئے. تو یہ بھی ماشاءاللہ بڑے ہی باذوق تھے اور ان کی بھی زندگیوں میں ایک سوز گداز اور ایک طرف تھی اور یہ بھی جو روحانیت کے پنبے تھے. اور اس وقت جو دربار عالیہ میں سجادہ نشین ہیں ان کا اس میں گرامی جو حضور سید آصف علی شاہ زندانی ہیں, ان سے حاضری بھی اور حضور آصف علی شاہ صاحب جو ہیں وہ اس وقت دربار عالیہ میں سجادہ نشین ہیں اور بہت ہی عبادت گزار اور انتہائی متقی انسان ہیں. علاقے میں تعلیم کے فروغ کے لیے ان کا بہت بڑا کردار ہے اور وہاں انہوں نے علاقے میں ایک دینی مدرسہ قائم کیا ہے اور اس کے علاوہ وہاں تعلیمی ادارہ وہاں قائم کیا ہے. انہوں نے عوامی خدمت میں بہت زیادہ پیش رہتے ہیں اور خاص طور پر محافل میلاد اور سیرت النبی کے پروگرام کرنے میں ان کی بڑی دلچسپیاں ہیں اور مستجاب الدعوات ہیں اور ہم جیسے لوگ جو ہیں انہی کی نگاہ ہے لطف سے ماشاءاللہ احتیاط ہو رہے ہیں.